ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے کشمیر نوجوانوں کی نسل کشی کا بدترین سلسلہ جاری ہے۔ آج اسلام آباد ضلع میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ یوں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد ضلع میں شہید کیے گئے نوجوانوں کی کل تعداد 5 ہو گئی ہے۔ رواں ماہ کے دوران جنوبی کشمیر میں جاری فوجی کارروائیوں میں بھارتی فوجیوں نے تقریباً 36 کے قریب کشمیر نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک حریت جموں کشمیر نے مقبوضہ علاقے میں شراب خانہ کھولنے کی اجازت دینے کے بھارتی حکومت کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 10 ماہ گزرنے کے بعد بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے ڈومیسائل قانون میں ترمیم کی۔ اب غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، جس کا مقصد کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت و اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتا۔ کراچی میں اسٹاک ایکسچینج کی عمارت پر دہشت گرد حملے کے تانے بانے بھارت کے فعال سلیپر سیلز کی جانب جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے استنبول میں جاری کشمیر کانفرنس میں ترکی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں ثالث کا کردار ادا کرے۔ دراصل بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کے بعد بھارتی حکومت نے ٹک ٹاک سمیت 59 چینی اسمارٹ فون ایپس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بھارتی اقدام کے بعد اور پاک بھارت مسلسل کشیدگی کے باعث پاکستان اور بھارت کا درجنوں سفارتی عملہ آج اپنے اپنے ملک روانہ ہو رہا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات تاریخ کی کم ترین سطح پر آ جائیں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ جب سے نریندر مودی کی زیر قیادت بھارت میں بی جے پی سرکار نے حکومت سنبھالی ہے، مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ گزشتہ برس 5 اگست 2019 کو بھارتی حکمرانوں نے مقبوضہ ریاست کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے کشمیریوں کو اپنے تمام تر حقوق سے محروم کر دیا، اور پھر اس کے بعد مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی ڈیموگرافی بدلنے کے لیے یہاں نئے ڈومیسائل قوانین متعارف کروائے۔ اس بارے میں ایک کشمیری صحافی زبیر مخدومی کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ کیونکہ جب 370 کو ایبروگیٹ کیا گیا، نہ یہاں کی ریاستی اسمبلی سے پوچھا گیا، نہ لوگوں سے پوچھا گیا، کوئی رائے نہیں لی گئی، ایک یونیلیٹرل فیصلہ کیا گیا پارلیمنٹ کے ذریعے اور اس لیجسلیشن کو ختم کیا گیا۔ اور یہ جو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کا فیصلہ کیا گیا، یہ اسی کڑی کا تسلسل ہے۔ 370 ہٹنے کے بعد اگر دیکھیں، یہ پہلے فنڈامنٹل چینج ہے گراؤنڈ پہ جو دکھتی ہے۔ ڈومیسائل جہاں پہ بھی لاگو کیا جائے، خصوصاً کشمیر جیسے سینسٹیو ایریا میں، تو یہ ڈیموگرافک چینج تو کرے گا ہی کرے گا۔ یہ 25,000 کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اب کنٹینیوس پروسیس رہے گا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دینے کا۔ تو ہم کشمیریوں نے پچھلے 30 سال سے خالی جنازے دیکھے ہیں، موت دیکھی ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کانفلکٹ کا، ڈسپیوٹ کا ایک منصفانہ حل نکلے ہماری رائے کے۔ باقی دن بدن ہمارے لیے یہاں پہ حالات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ عالمی برادری مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں بھارتی شہریوں کو ڈومیسائل جاری کرنے اور انسانی حقوق کی پامالیوں کا فی الفور نوٹس لے اور بھارت پر دباؤ ڈالے۔ تبصرہ ختم ہوا۔